پیش کرتا ہوں اور یہ اللہ نے خاص کرم کیا ہے شریف فیملی پہ کہ ان کی بے گناہی کے ثبوت جو ہیں وہ دنیا سے میسر آ رہے ہیں اور ایسی جگہوں سے میسر آ رہے ہیں کہ جن کی شہادت کو دنیا بھی تسلیم کرتی ہے اور ہمارے مخالفین اور خاص طور پہ عمران خان نیازی وہ خود بار بار یہ بات دہراتا ہے کہ جی یو کے ادارے یورپ کے ادارے وہاں پہ کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے وہاں پہ میرٹ ہے. تو اس میرٹ نے شریف فیملی کے اوپر ان الزامات کو جو کہ انتہائی گھنونے تھے اور وہ نہ صرف فیملی کے لیے جو ہے وہ ڈیمیجنگ تھے بلکہ وہ اس ملک اور قوم کے لیے بھی جو ہے وہ انتہائی امبیرسنگ تھے. یعنی کسی ملک کی امداد گرانٹ سے متعلق یہ کہنا کہ وہ گرانٹ جو ہے وہ سیلاب زدگان یعنی ایسے لوگ جن کے اوپر جو ہے وہ آفت کا شکار ہوئے ہیں ان کے لیے جو امداد جو ہے وہ آئی ہے یا گرانٹ جو ہے وہ یو کے نے دی ہے نعوذ باللہ اس گرانٹ میں جو ہے وہ کرپشن کی گئی ہے خرد برد کیا گیا ہے. یہ تھا وہ اتنا گھنونا الزام جو میاں شہباز شریف صاحب پر ان کی حکومت پر اور اس میں پھر ساتھ ان کے فیملی ممبرز کو ان کے سن ان لا کو ان کی بیٹی کو جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ ملوث کیا گیا اور یہ الزام جو ہے وہ لگایا گیا اور اس الزام کو 5 مرتبہ ثبوت پیش کرنے میں ناکامی کے بعد ڈیلی میل جو ہے انہوں نے جو ہے وہ تسلیم کیا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی یہ ہم نے جو ہے یہ غلط الزام لگایا تھا. یہ غلطی ان سے کروائی کس نے؟ یہ 14 جولائی 2019 کو یہ جو ہے وہ خبر یا آرٹیکل جو ہے وہ چھپا تھا. یہ اس سے پہلے جو اس کے نمائندے تھے ڈیوڈ روز وہ پاکستان ان کو بلایا گیا. وزیر اعظم عمران خان نیازی نے خود ان سے ملاقات کی. ان کو جو بھی کوئی جعلی ڈاکومنٹس 2 نمبری جو انہوں نے کی ہوئی تھی وہ ان کے حوالے کی اور شہزاد اکبر اس نے باقاعدہ یہاں جیل میں لوگوں کو ان سے ملوایا اور پورا ایک ڈرامہ کیا اور اس ڈیلی میل کے نمائندے مسٹر روز کو ایسا چکما دیا ان فراڈیوں نے کہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا اور اس نے جا کے اتنی ڈیمیجنگ پاکستان کے خلاف ریاست کے خلاف یہ صرف میاں شہباز شریف یا شریف فیملی کے خلاف نہیں یہ ملک کے خلاف جو ہے یہ ایک ایسی گھناؤنی سازش تھی تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی پاکستان کو امداد نہ دے کوئی جو ہے وہ گرانٹ نہ دے. یہ ایک اتنی بڑی سازش تھی. تو اس نے جا کے جو ہے وہ خبر چھاپی. میاں شہباز شریف صاحب نے اسی وقت ان کو نوٹس سرو کیا اور اس کے بعد ان کو سو کیا. 5 مرتبہ انہوں نے ٹائم لیا کہ جی ہم ثبوت پیش کرتے ہیں ثبوت کو ہوتا تو پیش کرتے ہیں. وہ تو سارا ڈرامہ تھا ان فراڈیوں کا. تو وہ جب نہیں پیش کر سکے تو پھر انہوں نے اپنی غلطی کو جو ہے وہ تسلیم کیا. میں مطالبہ کرتا ہوں عمران خان صاحب سے اور وہ جو 2 نمبر فراڈیا پتہ نہیں کہاں پہ چھپا ہوا ہے بے شرم انسان شہزاد اکبر جو اتنی گھٹیا گفتگو کرتا تھا پریس کانفرنس کر کے اور خود جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس میں جس میں 50 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا قومی خزانے کو 5 ارب کی جو ہے وہ پراپرٹی نام کروائی فرح گوگی کے اور اپنا جو ہے وہ بشرا بی بی کے اور 2 ارب خود لے کے اڑ گیا اور اب پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کو مزے کر رہا ہے.
میں مطالبہ کرتا ہوں عمران خان سے اور شہزاد اکبر سے کہ وہ شریف فیملی سے نہیں، پوری قوم سے جو ہے وہ معافی مانگے. وہ پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کے عوام سے جو ہے وہ معافی مانگے کہ انہوں نے یہ اتنا گھناؤنا فیل جو ہے وہ کیا تھا اس مقصد کے لیے کہ پاکستان کا جو ہے وہ نقصان ہو، اور صرف چاہتے یہ تھے کہ یعنی شریف فیملی کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے ملک کو نقصان پہنچانے سے بھی جو ہے وہ باز نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پوری قوم کو مطالبہ کرنا چاہیے بلکہ پوری قوم کو ان مکروہ چہروں کی شناخت ہو جانی چاہیے. یہ مکروہ بے شرم چہرے جو اپنے ذاتی اناد اور انتقام کی تسکین کے لیے اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بناتے ہیں، اور جھوٹے مقدمے بنانے میں جو ہے وہ نہ جو ہے وہ ملک کا خیال کرتے ہیں، نہ قوم کا خیال کرتے ہیں، نہ اداروں کا خیال کرتے ہیں. ANF بھی جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنی صفائیاں پیش کرتا پھر رہا ہے، اور اس کی کریڈیبلٹی بھی جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے، کیونکہ ان بے شرموں نے اسے بھی جو ہے وہ اپنے ذاتی انتقام کے لیے جو ہے وہ کیس بنانے کے لیے استعمال کیا. تو یہ لوگ جو اس حد تک جاتے ہیں، میں پاکستان کے عوام سے دست بدستہ اپیل کرتا ہوں کہ ان چہروں کو پہچانیں. یہ ایک جال ساز، منتقم المجاز، ایک ایسا انسان ہے کہ جس نے ساری زندگی جو ہے یہی کچھ کیا ہے، اور اس نے جتنا irreparable نقصان اس ملک کا وزیر اعظم بن کے اس ملک کو دیا ہے، اس کے پیش نظر اس کی شناخت کریں، اس کا ادراک کریں، ورنہ یہ بندہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. اس کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں کہ اگر کسی قوم نے غلطی کی اور کسی 2 نمبر فراڈیے اور غلط آدمی کے پیچھے قوم لگی تو اس کے بعد ان قوموں کو جو ہے وہ غلامی کی دلدل میں جو ہے وہ دھکیل دیا گیا، اور وہ قومیں جو ہیں وہ صدیوں جو ہے وہ پیچھے جا پڑی. یہ بندہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا اگر اس کی صحیح شناخت نہ کی گئی. قوم کو اسے پہچاننا چاہیے. اب اس کی بے شرمی، بے حیائی اور اس کی انتقام پہ مبنی کارروائیاں اب اتنی واضح ہو گئی ہیں. اب قدرت جو ہے اس سے زیادہ اور ہمیں کیا دکھائے گی؟ اور اس کے بعد بھی اگر ہم اس معاملے میں جو ہے وہ قومی شعور کا جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کریں گے تو پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ وہ دن نہ دکھائے، پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پھر قسمت میں جو ہے وہ خرابی کی صورت جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے. نہ صرف یہ ثبوت، اس سے پہلے وہاں کی جو نیشنل کرائم ہوتے ہیں اور کسی ایک سے غلطی ہو جاتی ہے، باقیوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. لیکن شریف فیملی پہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ ان کا کوئی فرد بھی، کیونکہ ہر فرد کی جو اب انکوائری ہوئی، چھان پھٹک ہوئی، کسی فرد کے اوپر بھی جو ہے نہ صرف دونوں میاں صاحبان، میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب، ان کی ذات پہ نہیں بلکہ کسی فرد کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی اس قسم کا الزام جو ہے دور دور تک جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا. تو اس صورتحال میں یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے، PMLN کا مطالبہ ہے کہ یہ پوری قوم سے جو ہے اس بات کی معافی مانگے، اور قوم کو ان مکروہ چہروں کا ادراک ہو جانا چاہیے. قدرت نے آپ دیکھیں کہ ان کو کس طرح سے ایکسپوز کیا ہے. توشہ خانے کا جو کیس ہے وہ ماسوا ہے اس کی کہ اس کی جو ذلت ہوئی ہے اور جس طرح سے یہ ایکسپوز ہوا ہے. اب رسیدیں بھی جعلی ثابت ہو گئی. وہ جن کے نام کی رسیدیں بنائی تھیں وہ بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں، لوگ آ گئے ہیں سامنے. رسیدیں بھی جعلی، اور وہ جعلی رسید پیش اس نے خود کی ہے اپنے جو ہے وہ ڈاکومنٹس میں. اور کس طرح سے جو ہے وہ دوست ممالک
میں جو ہے وہ ملک کی درگٹ بنائی انہوں نے کہ انہوں نے گفٹ دیے، انہوں نے وہ پوری دنیا میں جو ہے ان کا ڈنڈورا پیٹ دیا، اور وہ گفٹ جو ہے وہ بیچے، اور بیچ کے جو ہے وہ بیچے بھی اونے پونے داموں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ملک کی بدنامی کا باعث بنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اسے ایکسپوز کیا ہے، جس طرح سے اسے لاجواب کیا ہے، یہ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ اتنی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بری پوزیشن ہے۔ اور جو کل ویڈیو جو ہے وہ سب نے سنی ہے، سب نے چلی ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مرشد فکر نہ کریں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم کر دیں گے۔ تو وہ مرشد جو ہے وہ فرما رہی ہے کہ یہ خان صاحب کی گھڑیاں ہیں، اور خان صاحب پتہ نہیں اب کتنی گھڑیاں ہیں، کہتے ہیں جی نہیں میرا تو اس گھڑی سے کوئی تو بھی تمہارا کسی اور گھڑی سے تعلق ہوگا، کوئی ایک گھڑی تو آپ نے نہیں بیچی، آپ نے تو پورا توشہ خانہ جو ہے وہ لوٹ لیا اونے پونے داموں، بلکہ اونے پونے داموں بھی نہیں، جو ہے پہلے لوٹا اسے، لوٹ کے اسے بیچا، اور بیچنے کے بعد جو ہے وہ اس کا کوئی جو ہے وہ 1 یا 2% جو ہے وہ رقم جو ہے وہ جمع کرے۔ 20% کہتے ہیں، 20% جب اس کی اصل قیمت جو ہے اس کی ہی 20% جو ہے وہ قیمت لگانی ہے، اور اس 20% کا پھر 20% دینا ہے، تو وہ کیا دیا؟ تو یہ جو اس کا ایکسپوجر ہوا ہے، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور چیزوں کے علاوہ میاں نواز شریف کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور ان کا صبر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کا ایک بنیادی کردار ہے، کیونکہ انہوں نے اس نے اتنا کچھ ان کے خلاف بکا، اتنی گفتگو کی، گالی گلوچ کی، اتنی جو ہے وہ حد تک امیز جو ہے وہ گفتگو کی، لیکن انہوں نے اس کے جواب میں، آپ کے علم میں ہے، ہمارے علم میں ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ اس کا جواب اس طرح سے نہیں دیا، بلکہ دیے ہی نہیں، اکثر و بیشتر تو جواب ہی نہیں دیا۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو آ کے کس طرح سے جو ہے وہ اس کو ایکسپوز کیا ہے۔ اب اس کی کرپشن جو ہے، فرح گوگی جو اس کی فرنٹ مین تھی، اس کی کرپشن جو ہے وہ 12 ارب روپے کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ 2+2 4 ثابت ہے۔ اسی طرح سے القادر ٹرسٹ کے نام پہ 5 ارب روپے کی جو پراپرٹی، نام باقاعدہ رجسٹری، انتقال باقاعدہ ریکارڈ ہے، وہ میں نے پیش کیا تھا آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے، اس نے ایک لفظ نہیں کہا ان کے بارے میں۔ اسی طرح سے اب پھر یہ توشہ خانہ، اب یہ رسیدیں جعلی، تو یہ مرشد جو کرتی رہی ہیں، اور یہ مرشد کے جو آگے چیلے تھے، آپ یقین کریں کہ ان کے گھروں میں نوٹ گننے والی مشینیں موجود تھیں۔ یہ اس طرح سے ٹھیکیداروں کو، کانٹریکٹر کو بلا کے نیٹ کیش ان سے لیتے رہے ہیں، گننے کے لیے جو ہے وہ مشینیں رکھی ہوئی تھیں۔ تو یہ ان کی کرپشن جو ہے وہ کوئی یعنی اس کا تو احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بے شرم آدمی جو یہاں پہ پریس کانفرنسیں کرتا تھا، وہ اب پتہ نہیں کدھر دبئی میں بیٹھا ہے یا UK میں بیٹھا ہے۔ اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر کارروائی، دیکھیں کارروائی کرنا کبھی بھی کسی حکومت کا معاملہ نہیں ہوتا۔ حکومت کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے اور اداروں کو جو ہے وہ بنائے اور انڈیپینڈنٹ لوگوں کو ان اداروں میں لگائے۔ نیب کے قانون کو بہتر کر دیا گیا ہے تاکہ وہ کسی انتقامی کارروائی کے لیے استعمال نہ ہو، لیکن اسے ہم کنٹرول نہ کر رہے ہیں نہ کریں گے۔ ایک انتہائی انڈیپینڈنٹ اور دیانتدار آدمی کو نیب کا چیئرمین لگا دیا گیا ہے۔ یہ نیب کا کام ہے، اب یہ حکومت کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ میں یہاں پہ پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ ثبوت اکٹھے کر کے یہاں پہ دکھاؤں اور پھر بتاؤں کہ جی فلاں کو فلاں دن اریسٹ کیا جائے گا، فلاں کو فلاں دن جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ہم اس بات میں پڑھنے والے نہیں ہیں، لیکن میں یہ چیئرمین نیب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اب تو پوری قوم جو ہے وہ یقین کیے بیٹھی ہے، ایسے ثبوت اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو ایکسپوز کیا ہے،
اس طرح سے ایکسپوز کیا ہے کہ اب کوئی چیز باقی رہ نہیں گئی. آپ بھی مہربانی کریں، احتیاط کا دامن ضرور ہاتھ میں رکھیں. آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ بڑے میرٹ پہ کام کیے ہیں، لیکن یہ میرٹ پہ کام کرنا جو ہے وہ اتنی تاخیر نہ کرے کہ لوگوں کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جائے اور یہ فراڈیے جو ہیں یہ اس میں سے جو ہے وہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہوں. ان کے اوپر جو ہے وہ سخت ترین جو ہے وہ تادیبی اور احتسابی جو ہے وہ عمل ان کے اوپر کرنا چاہیے. باقی گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ انتقامی رویہ نہیں اپنائے گی. عدالتیں آزاد ہیں، نیب آزاد ہے، اس کے مطابق جو کاروائی بنتی ہے وہ ہونی چاہیے. سن لیں. اب دوسری بات جو میں آپ سے شیئر کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے پنجاب PMLN لیول پہ فیصلے کیے ہیں اور ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آج ہم جو ہے وہ میٹ بھی کر رہے ہیں. ہم نے پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے الیکشن کو لڑنے اور اس کی بھرپور تیاری کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے مطابق ہم نے پنجاب کو 3 حصوں میں 9 ڈویژن ہیں پنجاب کے، اسے 3 حصوں میں تقسیم کر کے وہاں پہ ڈویژن ڈسٹرکٹ کے جو ہمارے صدر اور جنرل سیکرٹری صاحبان ہیں اور ساتھ وہاں پہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، سینئر پارلیمنٹیرینز، ان پر مبنی جو ہے وہ کمیٹیز تشکیل دی گئی ہیں. یہ کمیٹی جو ہے یہ ودن 2 ویکس انشاءاللہ تعالی ہر صوبائی حلقے میں پورے انالیسس کے بعد جو وہاں سے امیدوار ہیں جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان کو ملنے کے بعد جو وہاں پہ ہمارے ٹکٹ ہولڈر اور سٹنگ MP صاحبان ان کو ملنے کے بعد ایک کنسنسس بھی پیدا کریں گے اور ہر حلقے میں 2 امیدواروں کو جو ہے وہ نامزد کر کے ریکمینڈ کر کے جو ہے وہ بھیجیں گے اور وہ پورا جو ایک ہمارا آرگنائزیشنل جو ہے وہ ڈیسیژن ہوگا یا ہماری جو ایکسرسائز ہوگی جس میں انشاءاللہ تعالی ہر صوبائی حلقے میں یونین کونسل کے صدر سیکرٹری تک، میں اپنے یونین کونسلز کی جو تنظیم ہے جو ہم نے جو ہے وہ صوبہ سے لے کے یونین کونسل تک جو ہے وہ تشکیل دی ہے، ان سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس چیز میں حصہ لیں اور ایسے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ سامنے لائیں، ریکمینڈ کریں جو ہر قیمت پہ جو ہے وہ وہاں پہ پارٹی کے لیے بھی اور آپ کے الیکشن کے لیے بھی جو ہے وہ ایک مضبوط امیدوار جو ہے وہ تصور ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس الیکشن میں جو ہے وہ بھرپور کامیابی حاصل کریں گے. اور میں عمران خان کو چیلنج کرتا ہوں کہ خان صاحب اگر مگر کو چھوڑیں، اسمبلی توڑیں. اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کبھی آپ کے اوپر اعتماد کبھی اس کے اوپر اعتماد، یہ آپ نے 25 مئی سے 26 نومبر تک یہ 7 ماہ آپ نے بھرپور کوشش کی کہ ملک کو سیاسی عدم استحکام سے دوچار کیا جائے. آپ نے پوری قوم کو دھمکیاں دی، آپ نے کہا کہ جی میں آ رہا ہوں، آپ کو چھپنے کے لیے جو ہے وہ جگہ نہیں ملے گی. جبکہ آپ عمران خان صاحب دیکھ لیں میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا ہے اور آپ آئے نہیں ہیں. میں آپ کا انتظار ہی کرتا رہا ہوں اور آپ نے پھر جلسہ بھی اسلام آباد میں کرنے کی ضرورت نہیں کی، جو ہے وہ آپ نے جلسہ بھی جو ہے وہ پنڈی لے گئے اور وہ آپ نے جو کہا تھا کہ یہ انسانوں کا سمندر ہوگا، وہ سمندر کا جو حشر ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اب اس دن پھر آپ نے مایوسی میں جو ہے وہ جو اعلان کیا ہے اب اس اعلان کے اوپر عمل درآمد کریں. فواد چودھری صاحب کبھی 20 تاریخ دیتے ہیں، کبھی 30 تاریخ دیتے ہیں، چھوڑیں ان تاریخوں کو. ہم تیار ہیں اور آپ اسمبلی توڑیں اور پنجاب کا الیکشن کروائیں. اسی الیکشن میں فیصلہ ہو جائے گا، اگلے الیکشن کا بھی فیصلہ اسی میں ہو جائے گا. پنجاب جو ہے، پنجاب 65% پاکستان ہے، یہ فیصلہ ہو جائے گا. اور یہ جو آپ سمجھے بیٹھے ہیں
کہ جی میری پاپولیرٹی ہے، الیکشن تو میں نے ہی جیتنا ہے، آپ کو سمجھ لگ جائے گی. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پنجاب میں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ شکست سے جو ہے وہ دو چار کریں گے. دوسرا سن لیں، آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے کے میں اٹھوں گا یہاں سے، آپ فکر نہ کریں. دوسرا جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں جو ہیں وہ آج سے شروع کر دی. یونین کونسل لیول تک جو ہے یہ کمیٹیز بنے گی اور ہر یونین کونسل سے جو ہے وہ ہمارے کارکن اپنی یونین کونسل کے نام اور بینر کے ساتھ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے جو ہے وہ لاہور پہنچیں گے. اور وہ استقبال جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ الیکشن کا فیصلہ بھی کر دے گا. اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ الیکشن جب اناؤنس ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پارٹی کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن میں پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ تشریف لائیں گے. اور ہمارے 9 ڈویژن ہیں، جب یہ 9 جلسے ہو چکیں گے تو انشاءاللہ رزلٹ کے متعلق جو ہے وہ اسیسمنٹ اور رزلٹ کے متعلق اندازے جو ہے وہ بڑے واضح ہو جائیں گے اور کسی کو جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ابہام جو ہے وہ نہیں رہے گا. تو اس لیے ہم اس کی ان کوششوں کو جو کہ بنیادی طور پہ ملک کو عدم استحکام سے، سیاسی عدم استحکام سے دو چار کرنے کے لیے اور ملک کو نقصان میں لے کے جانے کے لیے جو ہے یہ بھرپور طریقے سے جو ہے یہ اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے جو کر رہا ہے، تو اس کو ہم نے پہلے بھی پوری طرح سے فیس کیا ہے اور اب بھی جو ہے یہ چھوڑے اس بات کو کہ جی اگلے ہفتے فیصلہ کروں گا، اس سے اگلے ہفتے فیصلہ کروں گا. ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ اسمبلیوں کو مدت پوری کرنے کے حق میں ہیں اور ہم کوئی اسمبلی توڑوانے کے حق میں نہیں ہیں. لیکن اس قسم کی گیدڑ بکیاں اور اس قسم کے چیلنج جو ہے ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر مگر چھوڑیں اور اسمبلی توڑیں، ہم الیکشن لڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. جی صاحب صدر مملکت سے مل رہے ہیں، آپ نے بھی کہا کہ ہم نے الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. ڈار صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں اس کے کیا نتائج نکلیں گے یا نکل سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا جی کہ اسمبلیاں جو ہیں توڑیں جلدی کریں، لیکن کیا اب بھی الیکشن اکتوبر میں ہی ہوں گے؟ دیکھیں جنرل الیکشن تو اکتوبر میں ہی ہوگا، لیکن اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے یا دونوں اسمبلیاں کے پی کے اور پنجاب ٹوٹتی ہے تو ان کا الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں ہوگا. دوسرا صدر مملکت سے جو رابطے ہیں، دیکھیں صدر مملکت سے جو ہے وہ رابطے آپ کو پتہ ہی ہے کہ صدر مملکت آپ مسکین آدمی ہے اور یہ عمران خان نہ اور کسی کی مانتا ہے نہ اس کی مانتا ہے. لیکن اسحاق ڈار صاحب نے جو کوشش کی ہے اس میں باقی باتوں کے علاوہ بنیادی طور پہ یہ ہے، دیکھیں جو فائنینشیل کرائسس ہے ملک کا، جس طرح سے اس نے 3.5 پونے 4 سالوں میں ملک کو ڈبویا ہے، معاشی طور پہ تباہ کیا ہے، یہ تباہی جو ہے اس کو کوئی ایک جماعت جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ درست کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہمیں وہ بات جو میاں شہباز شریف نے آج سے کوئی 4 سال پہلے کی تھی کہ آئیں بیٹھیں، جہاں پہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہے وہاں پہ اب وقت کی ضرورت ہے چارٹر آف جو ہے وہ اکانومی کرے. چارٹر آف اکانومی کرنے کے علاوہ اس اکانومی کو فوری طور پہ جو ہے وہ کرائسس سے نکالنا جو ہے ناممکن کا لفظ تو میں استعمال نہیں کرتا. اسحاق ڈار صاحب ماشاءاللہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، لیکن یہ بہت مشکل ہے. تو اس لیے اسحاق ڈار صاحب کی جو کوشش ہے بنیادی طور پہ انہوں نے بریف بھی کیا جا کے پریزیڈنٹ صاحب کو کہ جی یہ ڈیفالٹ کی جو مہم چلائی جا رہی ہے تو یہ غلط ہے. تو پریزیڈنٹ صاحب نے پھر اس کی تائید بھی کی ہے، لیکن پریزیڈنٹ صاحب کی بات دوسری طرف نہیں مانی جائے گی. تو اسحاق ڈار صاحب نے یہ تجویز رکھی ہے، اگر اس کے اوپر کوئی کنسنسس ہوتا ہے تو یہ ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوگا. صاحب پاناما جو ہے جس کے آپ دسے ہوئے ہیں آپ کی جماعت خصوص
اس میں آف شور کمپنیوں کی تحقیقات کا معاملہ ابھی تک دل دوا ہے. اس کو جو ہے نا عمران خان نے ٹچ کیا, جن لوگوں کی تھی نہ آپ کے اوپر نے کیا ہے, بلکہ آپ کو تو اس کیس کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے تھا. دوسرا, مہنگائی کی جو اس وقت گیم ہے اس کو پاکستان جنون اپنے آئندہ انتخابات میں کیسے فیس کریں؟ دیکھیں, جہاں تک پاناما کا تعلق ہے تو پاناما تو صرف جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف ایک جو آپ کہہ لیں کہ ایک یعنی جس کو پروجیکٹ کا نام بھی دیا جا رہا ہے, ایول پروجیکٹ تھا, اور اس سے وہ مقصد حاصل کیا گیا. اس کے بعد تو بعد میں اس کے بعد کوئی اس کے اوپر بات ہوئی نہیں ہے. جہاں تک مہنگائی کی ویو ہے تو دیکھیں, مہنگائی کی ویو یا اکانومی جس حالت کو پہنچی ہے, یا آئی ایم ایف نے جو ہمارا جو ہے وہ حشر کیا ہے, حشر ہی میں کہوں گا کہ انہوں نے جو مطالبے کیے اور جو ہم سے پورے کروائے ہیں اور جس کی وجہ سے مہنگائی آئی ہے, اس میں دیکھیں اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. آئی ایم ایف سے نہ معاہدہ ہم نے کیا, نہ 3.5 پونے 4 سال میں اکانومی کی تباہی ہم نے کی. رانا ثناء اللہ کی جانب سے میڈیا ٹاک کی گئی ہے. کہتے ہیں کہ ملک میں عام انتخابات اکتوبر میں ہی ہوں گے. اگر کے پی اور پنجاب اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو ان کے الیکشن 90 روز میں ہوں گے. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ صدر کے ذریعے جو ہے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور چارٹر آف اکانومی کی طرف بات کی جا رہی ہے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں ہم نے شروع کر دی ہیں اور اس کا فیصلہ بھی کر لیا ہے. نواز شریف پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے تشریف لائیں گے.